ماہ رمضان کی عظمت تمام مہینوں سے بڑھی ہوئی ہے۔ حقیقت میں یہ 11 مہینوں کا یہ سردار ہے، یہ مہینہ جس طرح سے جمعہ ہفتے کا سردار ہے، اس طرح سے پورے سال کا یہ مہینہ سردار ہے۔ اسی میں قرآن کریم نازل ہوا، وہ آخری وحی نازل ہوئی، وہ آخری پیغام نازل ہوا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو رہتی دنیا تک یہ پیغام جاری رہے گا، باقی رہے گا، اور اللہ کا دین جب تک رہے گا یہ قرآن ان کی رہنمائی کرتا رہے گا۔ یہ عظمتوں، برکتوں، سعادتوں، مغفرتوں اور جہنم سے خلاصی کا مہینہ قرار دیا گیا۔ یہ مہینہ دراصل مسلمانوں کے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک ٹریننگ کورس ہے۔ اس ٹریننگ کورس کے نتیجے میں ایک مسلمان کی ایسی تربیت، پاکیزہ تربیت، اور اس کا ایسا تزکیہ نفس ہو جانا چاہیے کہ اس کے پورے اثرات، اس کے اثرات پورے سال تک نظر آتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس رمضان المبارک کے فرض روزوں کا جو مقصد بیان فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تقوی، پہلا مقصد تو تقوی اختیار کرنا ہے۔ مومن کی زندگی تقوی کی زندگی سے منور ہو جائے، یہ اس کا بنیادی مقصد ہے۔ اسی سیاق میں آگے چل کے ایک اور مقصد بیان کیا ہے، لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ ان چند گنے چنے دنوں کے اندر، گنے چنے دنوں کو کہ تم اس کی تکمیل کرو، 29 کے روزے ہوں یا 30 کے روزے ہوں، ان روزوں کو پورا کرو۔ ان کو چند گنے چنے دنوں سے قرار دیا گیا ہے، اس لیے کہ ایک مہینے کا وقفہ سال کے مقابلے میں ہے، اس لیے ان چند گنے دنوں کو، گنے چنے دنوں کو پورا کرو، اور اللہ کی کبریائی بیان کرو، اس کی عظمت بیان کرو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر گزار بندہ بن سکو، اللہ کا شکر ادا کر سکو اس کی نعمتوں پر۔ یہ بنیادی مقصد ہے۔ تقوی دراصل ہماری شریعت اور ہمارے دین کی جان ہے۔ ہر کام میں جب تک تقوی کی روح نہ ہو، وہ کام جو ہے نہ تو پائے تکمیل تک پہنچ سکتا ہے، اور پائے تکمیل تک پہنچ جائے تو وہ اللہ کی رضا حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تقوی کی روح اس میں سموئی ہوئی نہ ہو۔ تقوی کے معنی ڈرنے کے بھی ہیں، تقوی کے معنی بچنے کے بھی ہیں، پرہیز کرنے کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ دیکھیے کہ کس طرح سے ہم کو کن کن چیزوں سے پرہیز کروا رہا تھا رمضان المبارک کے مہینوں کے اندر۔ وہ چیزیں جن کو اللہ نے ہماری پوری زندگی کے لیے حلال قرار دیا ہے، کھانا پینا حلال ہے، جس وقت چاہیں ہم کھائیں، کھانے کے لیے کوئی اوقات متعین نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے روزے کے اندر اوقات متعین کر دیے۔ روزے کے جو اوقات ہیں اس میں ہم اپنی حلق سے نیچے ایک دانہ نہیں لے جا سکتے، کھانے کی کوئی چیز نہیں نگل سکتے، پانی کا ایک قطرہ نہیں جان بوجھ کر پی سکتے۔ یہ حلال چیز ہمارے لیے حرام کر دی گئی۔ شرعی بیوی انسان کی وہ حلال طریقے سے اسے اپنی بیوی کے پاس جانا چاہیے، لیکن روزے کی حالت میں اس پر حرام قرار دیا گیا کہ تم اپنی بیوی کے پاس جاؤ۔ تو آپ دیکھیے ایسی چیزوں کو جو عام زندگی میں ہمارے لیے حلال قرار دی گئی تھی، اللہ نے ہمارے لیے مباح قرار دیا تھا اور ہر طرح کی چھوٹ اور آزادی دے دی تھی، انہی چیزوں کو جو ہے اس مہینے کے اندر حرام قرار دے دیا گیا۔ دراصل اس ٹریننگ کورس کے اندر 29 اور 30 دن کے اس پروگرام کے اندر اللہ تعالیٰ کا مقصد اور اللہ کی حکمت بالغہ یہ تھی کہ ہمارے اندر کی روحانیت
ترقی کرتے 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 اتنی ترقی کر جائے کہ دین پہ چلنا اور دین کے احکامات پہ عمل کرنا ہمارے مزاج کا حصہ بن جائے۔ ہو سکتا ہے ایک شخص پورے مہینے کے اندر تقوی کی زندگی گزار لیا ہو اس نے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ اس کا مزاج بھی متقیانہ بن گیا۔ مزاج کا متقیانہ بننا، مزاج کا دیندارانہ مزاج بننا یہ الگ چیز ہے، اور دین کے احکامات پہ عمل کرنا یہ الگ چیز ہے۔ تو شریعت کا منشا یہ ہے کہ متقیانہ مزاج ہمارا بن جائے، ہماری عادت بن جائے، ہماری خصلت بن جائے۔ نیچرلی طور پہ جو چیزیں ہم کرتے ہیں اس کے لیے سوچنا نہیں پڑتا، اس طرح کے مزاج ہمارا دینی مزاج بن جائے، تب یہ کہا جائے گا کہ فلاں جو ہے متقی ہے۔ پھر جن چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنے کا حکم دیا گیا ہے، حرام چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، ان چیزوں سے بچے۔ اور آپ ماشاءاللہ، میں جن لوگوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، خاص طور سے نوجوانوں سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے اس پورے مہینے کے اندر جفاکشی دکھائی، محنت کیا، آپ نے صبر و ضبط کا مظاہرہ کیا، آپ نے اللہ کے احکامات پہ عمل کیے۔ آپ دیکھیں انسان 12 گھنٹے 13 گھنٹے روزے سے ہوتا ہے، افطار کرتا ہے، افطار کرنے کے بعد وہ مغرب کی نماز پڑھتا ہے، اس کے بعد جی چاہتا ہے کہ ذرا اطمینان سے آرام کریں، لیکن ابھی وہ کلی طور پہ آرام کر نہیں پاتا کہ عشاء کی اذان ہوتی ہے اور دوڑ کے مسجد جاتا ہے، اور عام دنوں کی طرح سے وہ عشاء کی نماز پڑھتا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد وہ مزید 20 رکعتیں تراویح کی پڑھتا ہے، 20 رکعتیں تراویح کی پڑھتا ہے۔ عقل تو یہ کہتی تھی ہماری کہ دن بھر ہم نے روزہ رکھا، بھوکے پیاسے رہے، اب تھکان ہو گئی ہے، اب رات کو آرام ہونا چاہیے تھا۔ یہ اللہ کی مشیت کا تقاضا یہ ہوا کہ نہیں، اور محنت کرو اور جفاکشی کا ثبوت دو۔ 20 رکعت آپ نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد پورے مہینے آپ تلاوت کلام پاک میں مشغول رہے، ذکر و اذکار میں مشغول رہے، جن کو اللہ نے توفیق دی انہوں نے اعتکاف کیا۔ یہ سب پورا کورس جو ہے وہ صرف اس لیے تھا کہ ہمارے اندر کی جو شیطانیت ہے، ہمارے اندر کی جو نفسانیت ہے، ہر انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، اور وہ ہر قدم پہ ہمیں بہکانا چاہتا ہے۔ جہاں اللہ کے ذکر سے ہم تھوڑی دیر کے لیے غافل ہوتے ہیں، بس فوراً جو ہے شیطان چاہتا ہے کہ وہ حملہ آور ہو جائے، اس شیطان پر قابو پانے کا ملکہ اور صفت پیدا ہو جائے اس رمضان کے اندر۔ اور ماشاءاللہ آپ نے یہ سب کچھ کر دکھایا، یہ سب کچھ کر دکھایا۔ اب اس کے بعد آج جو چاند نظر آیا ہے، کل انشاءاللہ عیدگاہ میں جا کے جائیں، مسجدوں کے اندر جا کر یا کسی بھی کھلی جگہ میں جا کے آپ جو ہے وہ 2 رکعت نماز پڑھیں گے، شکرانے کی نماز کہی جاتی ہے اس کو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق بخشی آپ کو پورے مہینے کے اندر اللہ کو یاد کرنے کا، تعلق میں اللہ کو مضبوط کرنے کا، اپنے دل کو پاکیزہ کرنے کا۔ اس کے شکرانے کے طور پہ آپ ایک تو صدقہ عید الفطر ادا کریں گے، اور جن لوگوں نے کیا ہے وہ بھی صحیح ہے، لیکن کل جانے سے پہلے بھی بہت سے لوگ جو ہیں صدقۃ الفطر ادا کریں گے۔ تو وہ تو اس لیے ہے کہ جو کمی رہ گئی ہے اس کی بھرپائی ہو جائے، ہمارے اعمال کے اندر جو خرابی یا نقص کہیں آ گیا ہے، اس کو تاہی ہو گئی ہے، تو اس کی کمی اس طرح سے ہماری کمی پوری ہو جائے۔ تو یہ کل کا دن جو ہے یہ پورے عالم اسلام کے لیے اور ان ممالک کے مسلمانوں کے لیے، پوری دنیا میں جہاں جہاں انسانی آبادی ہے، الحمدللہ اس وقت جو ہے مسلمان تھوڑے بہت ضرور کہیں ہر جگہ موجود ہیں، تو سارے مسلمانوں کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سعادتوں سے مالا مال کیا۔ اللہ تعالیٰ مزید آپ کو اس طرح کے مبارک لمحات زندگی میں آپ کے لیے بار بار لاتا رہے۔ تو آپ یہ شکرانے کی نماز ادا کرتے ہیں، یہ اس کو عید کا دن بھی کہا جاتا ہے، عید الفطر کہا جاتا ہے اس کو، اس لیے کہ کل کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ فطر کے معنی روزہ توڑنے کے ہیں، روزہ افطار کرنے کے ہیں، کھانے کے ہیں۔ جب تک ہم روزے کی حالت میں کھاتے نہیں ہیں، اب روزہ، اور جب روزہ کھولنا ہوتا ہے تو ہم کھا ہی کر روزہ کھولتے ہیں۔ تو کل کے دن جو ہے وہ خوشی میں، یہ 30 دن جو آپ نے روزے رکھے، اس خوشی میں اللہ تعالیٰ نے کل کے دن کو حرام کر دیا ہے مسلمانوں پر، اس بات کے لیے کہ وہ روزہ رکھے، کل کے دن روزہ نہیں رکھنا ہے۔
آپ کو کھانا ہے، پینا ہے، میٹھی چیزیں کھا کے جانا ہے سنت کے مطابق، اور یہی طریقہ ہے اسلام میں، عیدگاہ جانا ہے اور وہاں نماز دوگانہ ادا کرنا ہے، اور خوش مزاجی کا مسلمانوں سے مل کر ثبوت دینا ہے، رواداری کا ثبوت دینا ہے۔ مردوں کے لیے مردوں میں یہ طریقہ ہے کہ ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں، محبت کا ثبوت دیتے ہیں، اور مدتوں کے دل میں پلنے والے بغض، نفرت، حسد اگر کسی مسلمان کو کسی سے ہے تو اس سب کو وہ کم کرتا ہے، اس سب کا خاتمہ کرتا ہے، ایک نئی زندگی کا آغاز کرتا ہے۔ یہ دراصل اس ٹریننگ کے بعد ہمارے لیے ایک نئی زندگی کا دور آنے والا ہے۔ تو ہمیں اس خوشی کے دن میں، ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوشی کے 2 ہی دن رکھے ہیں، ہمارے 2 ہی بڑے تہوار ہیں، اور وہ ہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اور مسلمان دوسری قوموں کی طرح سے جو ہے جب خوشیاں مناتا ہے تو وہ گانے اور ناچ گانوں میں مشغول نہیں ہوتا، وہ غیر اخلاقی چیزوں کے اندر مشغول نہیں ہوتا، بلکہ وہ خدا کو یاد کرتا ہے، اور شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے وہ خوشیاں بھی مناتا ہے۔ تو یہ عید کے معنی تو بار بار لوٹنے کے ہیں، چونکہ یہ عید ہماری زندگی کے اندر بار بار لوٹ کے آتا ہے، اس لیے خوشی کے معنی میں اسے استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ لفظ خود قرآن کریم کے اندر آیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے مطالبہ کیا کہ آپ خدا سے دعا کر دیجئے کہ آسمان سے کھانا ہمارے لیے اتارے۔ آپ نے اللہ سے دعا کی، ان کے بار بار اصرار کرنے کی وجہ سے آپ نے اللہ سے دعا کی، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک۔ اے پروردگار، ہمارے لیے آپ آسمان سے کھانا بھیج دیجیے، آسمان سے کھانا اتاریے۔ یہ ہمارے اگلوں کے لیے بھی اور پچھلوں کے لیے بھی، اگلوں سے مراد وہ ہیں کہ ہمارے دور میں جو لوگ ہیں وہ ان کے لیے بھی، اور آنے والی نسلوں کے لیے بھی یہ خوشی کا موقع بن جائے، یہ عید کا دن بن جائے، یہ خوشی کا موقع بن جائے، اور آپ کی طرف سے ایک نشانی بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے مطالبے کے مطابق اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دعا کے نتیجے میں دعا قبول تو فرمائی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ الٹیمیٹم بھی دے دیا کہ میں تمہارے لیے ضرور کھانا اتاروں گا، انی منزل علیکم، میں ضرور اتاروں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے الٹیمیٹم بھی دے دیا کہ اس کے بعد جب میں کھانا اتار دوں گا تمہارے مطالبے کے مطابق، تو اس کے بعد جو کوئی کفر کرے گا، انکار کرے گا، شیطان کے طریقے پر چلے گا، اللہ کے راستے سے منحرف ہو جائے گا، تو میں اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ ایسا عذاب میں نے دنیا میں کسی کو نہیں دیا ہو۔ اس میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ واقعی یہ کھانا اترا یا نہیں۔ اترا تو لوگوں نے کھایا، اور نہیں اترا تو اس دھمکی کے نتیجے میں جو ہے لوگوں نے استعفا لے لیا، یعنی انہوں نے معذرت چاہی اور کہا کہ اللہ اب تو کھانا نہ اتار۔ تو عید کا یہ دن جو ہے دراصل خوشی کا دن ہے پورے عالم اسلام کے لیے۔ حقیقت میں آپ دیکھیں تو مسلمانوں کے لیے خوشی کے صرف 2 ہی دن ہیں، اور حقیقت میں چھٹی کے صرف 2 ہی دن ہیں، ورنہ اسلامی زندگی کے اندر کوئی چھٹی کا تصور ہی نہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کیا ہم روزانہ کئی وقت کھاتے ہیں، آپ 2 وقت کھائیں، 3 وقت کھائیں، ناشتے کے ساتھ 4 وقت کھائیں، لیکن یہ کہ کھانے کی تو کوئی چھٹی نہیں ہوتی۔ نمازوں کی شریعت کے اندر کوئی چھٹی نہیں رکھی گئی۔ تو حقیقت میں چھٹی کا تصور اسلام میں نہیں ہے، لیکن حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے دوسرے خلیفہ تھے، انہوں نے اپنے زمانے میں چھٹی اس لیے رکھی جمعرات کی تاکہ لوگ جمعہ کا اہتمام کر سکیں، جمعہ کے لیے تیاری کر سکیں، ہفتے کا جو عید آنے والا ہے اس کی تیاری کر سکیں۔ یہ دراصل اس کی روح تھی۔ تو میرے بھائیوں، اب ہمیں ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا ہے۔ میں خاص طور سے اپنے نوجوانوں سے عرض کروں گا کہ وہ حضرات جو عام دنوں میں بھی جمعہ کے علاوہ 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے تھے، کس شدت کے ساتھ، کس جذبے کے ساتھ، ایمانی جذبے کے ساتھ، کس اخلاص کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ رمضان المبارک کے سارے اوقات میں جو ہے 5 وقتہ نمازوں کی پورے دن میں آپ نے اسلام کی شریعت کو پکڑا، روزے کا اہتمام کیا۔ کوئی شخص جو ہے دکھاوے کا روزہ رکھتا تو اس کے لیے ممکن تھا کہ وہ تنہائی میں بیٹھ کے کھا لیتا، اور اپنی بیوی سے ملنا چاہتا تو وہ تنہائی میں اپنے کمرے کے اندر جا کے مل سکتا، لیکن ایک مسلمان بھی ایسا نہیں ملے گا جو ایسی خیانت کرتا۔ تو آپ نے پورے جذبے کے ساتھ، جذبہ ایمانی کے ساتھ آپ نے
5 وقتہ نماز پڑھیں. لیکن یہ کیا بات ہے کہ عید کا دن آتا ہے اور عید کا چاند نظر آتا ہے، اس کے بعد ہی جو ہے ہماری روش بدلنی شروع ہو جاتی ہے. ہم خوشیوں میں ایسا محو ہو جاتے ہیں، ایسا ڈوب جاتے ہیں کہ ہم اللہ کی شریعت کو بھول جاتے ہیں. اگر اس مہینے میں آپ نے سچ مچ اپنے نفس کا تزکیہ ایک حد تک کر دیا، دیکھیں اگر آپ نے مکمل طور پہ رمضان میں متقیانہ زندگی گزاری ہے، تب بھی جو ہے یہ ہمیشہ کے لیے یہ متقیانہ زندگی آپ کے لیے کافی نہیں ہوگی. آپ کو ہر قدم پہ آئندہ بھی متقیانہ زندگی گزار کے اس طاقت کو، اس انرجی کو جو تقوی کے نام سے آپ نے حاصل کی ہے، اس کو آپ کو بڑھاتے رہنا ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گناہ سارے معاف کر دیے گئے تھے، لیکن آپ کیوں مغفرت کی دعا کرتے تھے؟ امت کیوں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے؟ اس مغفرت سے مراد یہاں پہ رفع درجات ہے. ہم کیوں جو ہے اذان کے بعد دعا کرتے ہیں اور وسیلہ مانگتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلہ طلب کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں؟ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم درود بھیجتے ہیں؟ اس درود سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فائدہ ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ درود تو دراصل دعا ہے نا، اور اس دعا سے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقامات میں اضافہ ہوگا، آپ کو ترقی حاصل ہوگی، اور اس کے نتیجے میں ہمیں جو فائدہ ہوگا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب ہوگی. تو میرے بھائیوں، میں اپنے بھائیوں سے کہنا چاہوں گا کہ آپ طے کر لیں کہ جو زندگی آپ نے رمضان المبارک میں گزاری ہے، آئندہ بھی آپ اسی زندگی پر کاربند ہوں. اگر آئندہ آپ کی روش وہ ہو جاتی ہے جو رمضان سے پہلے والی زندگی تھی، آپ صرف جمعہ کا اہتمام تو کرتے ہیں لیکن بقیہ 7 دنوں کے اندر آپ جو ہیں 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، تو یہ گویا ایک طرح سے دین کا بھی مذاق ہے اور اس بات کا بھی ثبوت دینا ہے کہ ہم تو اپنی مرضی کے مطابق چلیں گے. اللہ ہم نے جو ہے رمضان کی اہمیت سمجھی ہے تو ہم اس میں جو ہے آپ کی عبادت کریں گے، آپ کی اطاعت کریں گے، اور بقیہ دنوں میں ہم ایسا نہیں کریں گے. یہ ہمارے لیے بہت خطرے کی بات ہوگی. اس لیے میرے بھائیوں، خوشی کا جو دن ہے ہمارے لیے دراصل اس میں یہ پیغام ہے کہ ہم دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک تو محبت رکھیں، اللہ سے محبت رکھیں، اس کے رسول سے محبت رکھیں، اس کے اولیاء سے محبت رکھیں، دینداروں سے محبت رکھیں، علماء سے محبت رکھیں، اور اخوت، بھائی چارگی اور محبت کا برتاؤ کریں مسلمانوں کے لیے. ایک مسلمان کے لیے کسی مسلمان کے خاطر اپنے دل میں کینہ پالنا کسی طرح سے جائز نہیں. ایک واقعہ ہے، حدیث میں آتا ہے، میں اختصار کے ساتھ آپ سے بیان کرتا ہوں کہ حضرت عمرو بن العاص کے والد کے فرزند، ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مجلس میں فرمایا کہ تھوڑی ہی دیر میں تمہارے درمیان وہ شخص آنے والا ہے جو جنتیوں میں سے. 3 دن آپ نے یہی بات فرمائی مجلس کے اندر، 3 دن یہی بات فرمائی. تو ایک صحابی کو بہت چاہت ہوئی کہ معلوم کریں کہ آخر کیا ایسا عمل کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن مسلسل بشارت سنائی. تو ایک بہانے سے آپ ان کے مہمان ہو گئے، دیکھیں کہ راتوں کو کیا عبادت کرتے ہیں. مہمان ہوئے تو ان کو تو چونکہ جائزہ لینا تھا کہ دیکھیں کیا کیا عبادت کرتے ہیں. تو وہ سوتے کیا، وہ اسٹور میں رہے کہ ان کا پتہ لگائیں کہ کون سی عبادت یہ کرتے ہیں. 3 دن دیکھا کہ صاحب کچھ نہیں، کوئی خاص عبادت نہیں. عشاء کی نماز پڑھی انہوں نے، ذکر اذکار کیا، کھانا کھایا، سو گئے. اور رات میں کروٹ بدلتے بدلتے وہ ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے تھے، استغفار کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے. جب ان کے سمجھ میں نہیں آیا تو تیسرے دن کے بعد پوچھ ہی لیا انہوں نے کہ بھائی آپ کون سی ایسی عبادت کرتے ہیں، ایسا کام کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت سنائی. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے تو دیکھ ہی لیا کہ میں کیا کرتا ہوں. ایک چیز ہے میرے اندر جو میں کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہی چیز ہوگی جو میرے لیے اس بشارت کا ذریعہ ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ میں کسی مسلمان کے لیے اپنے دل میں کینہ کپٹ نہیں رکھتا. میرے محترم بھائیوں اور دوستوں اور نوجوان حضرات، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اسلام کی مستقبل ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کے حالات کیسے ہیں. حقیقی بات تو یہ ہے، سچی بات تو یہ ہے کہ عید کا دن ہے ہمارے لیے، مگر کیا خوشی ہے ہمیں. فلسطین جل رہا ہے، فلسطین مہینوں سے جل رہا ہے، اور ہمارے اسلامی ممالک جو ہے اور ہم مسلمان کچھ نہیں کر پا رہے ہیں. کتنے افسوس کی بات. تاریخ میں اس طرح کے واقعات ہیں کہ معتصم کے زمانے میں عباسیہ پیریڈ کے اندر ایک مسلمان پہ یہاں ہندوستان کے اندر زیادتی ہوئی،
ایک مسلمان کے اندر، روم کے اندر مسلمان خاتون کے اندر کے ساتھ جو ہے کسی نے نازیبہ حرکت کرنا چاہی اور اس کے ساتھ زیادتی کی گئی، اس نے واہ معتصمہ کی آواز لگائی اور وہ شخص اس نے فوراً فوج کشی کی، فوج بھیجا اس نے اور اس خاتون کی مدد کی۔ میرے بھائیوں، ہم جب تک اللہ کے دین کو مضبوطی کے ساتھ نہیں پکڑیں گے اور اللہ کی شریعت نے ہم کو جو نظام حیات دیا ہے اس کو نہیں اپنائیں گے اور دوسروں کی تقلید کریں گے، دوسروں کی چال چلیں گے، دوسروں کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کریں گے، دوسروں کا نظام تعلیم کے پیچھے جو ہے بھاگنے کی کوشش کریں گے، ہم کبھی جو ہے طاقتور نہیں ہو سکتے اور ہم اللہ کی مدد کبھی نہیں آ سکتی۔ لہٰذا ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے اور اپنی زندگی کے اندر دین پہ عمل کرنا ہے، نمازوں کی کم از کم پابندی کرنی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان موضع الصلاة من الدین کا موضع الراس فی الجسد، کہ نماز کی دین کے اندر وہی حیثیت ہے جو حیثیت جسم انسانی کے اندر سر کی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائیں، دونوں پیر کاٹ دیے جائیں تب بھی انسان زندہ رہتا ہے، لیکن سر جسم کے دھڑ سے جدا کر دیا جائے تو انسان مر جاتا ہے۔ جس مسلمان کی زندگی کے اندر نماز نہیں ہے اس کی زندگی جو ہے اس کی زندگی موت کی مشابہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔